ان کے باقاعدہ تبصرے اور ان کی آراء اور ان کے کمنٹس جو ہیں وہ احادیث کی کتابوں میں موجود ہیں۔ ان میں سے سر دست سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے امام مسلم نے حدیث نمبر 277 ذکر کی، لمبی حدیث ہے، اور جہاں سے یہ واقعہ شروع ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا وَأَنَا وَاللَّهِ لَا أَقْتُلُ مُسْلِمًا حَتَّى يَقْتُلَهُ ذُو الْبُطَيْنِ یعنی اسامہ تھا۔ وہ یہ کہا کرتے تھے کہ میں کسی کا ساتھ نہیں دوں گا، میں کسی مسلمان کو قتل نہیں کروں گا جب تک اسامہ بن زید لڑائی کے لیے نہیں نکلتے، جب تک اسامہ بن زید نہیں نکلتے۔ قال رجل الم یقل اللہ وقاتلوہم حتی لا تکون فتنہ ویکون الدین کلہ للہ۔ ایک شخص نے کہا آپ نے قرآن کی آیت نہیں پڑھی کہ اللہ رب العزت سورۃ الانفال کی آیت نمبر 39 میں فرماتا ہے کہ ان کے ساتھ قتال کرو حتیٰ کہ فتنہ ختم ہو جائے اور دین سارے کا سارا اللہ کے لیے ہو جائے۔ تو سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا قد قاتلنا حتی لا تکون فتنہ، وہ کام ہم کر بیٹھے کہ قتال کرو اور جہاد کرو حتیٰ کہ فتنہ ختم ہو جائے، وہ ہم نے کر لیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ابو بکر اور حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں وہ ہم کر چکے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ وَأَنْتَ وَأَصْحَابُكَ تُرِيدُونَ أَن تُقَاتِلُوا حَتَّى تَكُونَ فِتْنَةٌ، تو اور تیرے ساتھی یہ چاہتے ہیں کہ قتال کیا جائے تاکہ فتنہ ہو، اور قرآن نے یہ کہا ہے کہ قتال کرو تاکہ فتنہ ختم ہو جائے، اور وہ فتنہ ختم کرنے والا قتال ہم کر چکے ہیں۔ جو تو کہنا چاہ رہا ہے وہ میں کرنے کے لیے تیار نہیں ہوا۔ یہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ نے فتنے کے دور میں اس شخص کو جواب دیا۔ اور دوسری حدیث صحیح مسلم میں 7432 نمبر حدیث ہے، سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اونٹوں کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ کا بیٹا عمر نامی آپ کا بیٹا سواری پہ سوار ہو کے آیا۔ تو جب آپ کے پاس آپ کے بیٹے پہنچے تو آپ نے کہا اعوذ باللہ من شر ھذا الراکب، اس سوار کے شر سے میں اللہ کی پناہ طلب کرتا ہوں۔ فنزل، پس بیٹا اترا اور کہا انزلت فی ابلک وغنمک وترکت الناس یتنازعون الملک بینہم۔ ابا جان آپ اپنے جو نا وہ اونٹوں اور اپنی بکریوں کے پاس یہاں بیٹھے ہیں اور لوگ ملک اور حکومت کے بارے میں آپس میں جھگڑا کر رہے ہیں اور آپ یہاں بیٹھے ہیں۔ فضرب سعد فی صدرہ، تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کے سینے پر اس طرح ہاتھ مارا اور کہا اسکت عمر، چپ ہو جا، خاموش ہو جا۔ ان کے بیٹے کا نام عمر تھا۔ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ سنا ہے، حضور نے فرمایا تھا ان اللہ یحب العبد التقی الغنی الخفی، اللہ رب العزت متقی، بے نیاز اور گمنام شخص کو پسند فرماتا ہے۔ لہذا میں اب اس وقت گمنام ہو کے بیٹھ گیا ہوں، مجھے تو دوبارہ اس میں داخل نہ کر، تو چلا جا اور خاموش ہو جا۔ تو سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو جواب ہے یہ صحیح مسلم میں موجود ہے کہ وہ اس سے بالکل اعتزال کر کے بیٹھ گئے، کسی صحابی کا کسی گروہ کا ساتھ نہیں دیا۔ اب مرزا یہ کہتا ہے کہ جنہوں نے ساتھ نہیں دیا اور جو نا وہ انہوں نے ان کا ساتھ نہیں دیا وہ نعوذ باللہ گونگے شیطان ہیں، تو کیا نعوذ باللہ تعالیٰ یہ سارے صحابہ کے اوپر یہ بات کرنے کی جسارت کرے گا؟ اور پھر یہی سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، المعجم الکبیر للطبرانی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 326 صفحہ نمبر 100 اور رقم نمبر 326 پہ یہ روایت موجود ہے، اور اس روایت کے حوالے سے امام حیثمی نے مجمع الزوائد جلد 7 صفحہ 584 پہ روایت نمبر 12318 اس کو لکھا ہے کہ اس کے رجال صحیح کے رجال ہیں۔ تو یہ روایت موجود ہے کہ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا گیا کہ الا تقاتلوا فانک من اہل الشورى، اے سعد بن ابی وقاص آپ اصحاب شورا میں سے ہیں، اہل شورا میں سے ہیں۔ حضرت عمر نے جو صحابہ اکرام 6 رکنی صحابہ کی کمیٹی شورا کی قائم کی تھی آپ ان میں سے ہیں، تو آپ قتال کیوں نہیں کرتے؟ وَأَنْتَ أَحَقُّ بِهَذَا الْأَمْرِ مِنْ غَيْرِكَ،
آپ اپنے علاوہ باقی لوگوں کی بنسبت اس چیز کے زیادہ حقدار ہیں۔ تو سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا لا اقاتل حتی تأتونی بسیف لہ عینان ولسان وشفتان یعرف المؤمن من الکافر۔ فرماتے ہیں میں اس وقت تک قتال نہیں کروں گا، اس وقت تک لڑنے کے لیے نہیں جاؤں گا جب تک تو مجھے ایسی تلوار نہ لا دے جس تلوار کی 2 آنکھیں ہوں، ایک اس کی زبان ہو اور 2 اس کے ہونٹ ہوں، یعرف المؤمن من الکافر، تاکہ وہ پہچانتی ہو کہ کون مومن ہے اور کون کافر ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ ایسی تلوار ہو جو تلوار فرق کرے کہ یہ مومن ہے یہ کافر ہے۔ فقد جاہدت وانا عارف الجہاد، مجھے جہاد کا آکے سبق نہ دے، ہم جہاد کر چکے ہیں رسول اللہ کی معیت میں جانتا ہوں جہاد کسے کہتے ہیں، میں جہاد کر چکا ہوں، لہذا تو چلا جا۔ یعنی اس کی بات نہیں سنی اور اس کو جو آپ نے جواب دیا وہ آپ کا بالکل موقع واضح کرتا ہے کہ انہوں نے کسی بھی جماعت اور کسی بھی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طبقے کا ساتھ نہیں دیا۔ آپ آگے چلتے جائیں، ایک بہت بڑے جلیل القدر صحابی حضرت سیدنا محمد ابن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے حوالے سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب تاریخ کبیر جلد نمبر 1 کے صفحہ نمبر 17 پر اور المعجم الکبیر للطبرانی جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 277 پہ رقم نمبر 15859 یہ حدیث موجود ہے کہ سیدنا محمد ابن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس